بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک پہلو سے صرف بات کرنی ہے، ہماری جو کرنٹ پوزیشن ہے مسلمانوں کی، یعنی اگر میں صرف پاکستان کی مثال لے لوں، سو وی آر سو ویک، ہم بہت ویک ہیں سائنس میں بھی، ٹیکنالوجی میں بھی، کیونکہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے آئی ایم سوری وہ اس قسم کا پروڈکٹ نہیں پروڈیوس کر رہا ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ سو یہ جو ابھی گفتگو ہے یہ خصوصاً ظاہر بات ہے گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں یا وہ جتنے بھی ان کے ادارے ہیں وہ تو ان کے اندر ہیں، یہ خصوصاً ان کے لیے ہے جن کے ہاتھ میں یہ ہو سکتا ہے، یعنی پرائیویٹ سکولز، ان کے جو اونرز ہیں یا پھر اس اسکول میں جو سٹنگ آپریشنل پرنسپل ہے یا ہیڈ ماسٹر ہے، اور اس طریقے سے جو اسکول کے اندر جو ٹیچرز ہیں، یہ میرے مخاطبین میں سے ہیں کہ آپ کوشچن کریں اپنے آپ سے کہ ویدر آپ پاسٹ 10 15 20 25 ایئرس کو دیکھیں کہ جو پروڈکٹ آپ نے کیا ہے، ویدر وہ صرف ان کے پاس یعنی ایک کاغذ کی اس طرح ڈگری ہے ان کے پاس، اور اس ڈگری کی بیس پر ان کو ایک جاب ملی ہے اور بس وہ صبح شام ہو رہی ہے، بڑا اچھی زندگی گزار رہی ہیں، اونلی دیٹ ون، یا انہوں نے واقعتاً اس سوسائٹی کو، اس کنٹری کو انہوں نے کچھ ویلیو ایڈ کی ہیں۔ whether it is there، اگر نہیں ہے so it means there are problems in our schools، ہمارے schools میں ہیں۔ دو پہلو ہیں، جو سیکنڈ پہلو ہیں جس کا بیہیویئر سے تعلق ہے، اسپرچول اور کریکٹ ویلیو کی سے تعلق ہے، اس پر میں I will talk not now۔ ابھی جو پوائنٹ ہے جس پر میں نے بات کرنی ہے وہ علمی ترقی ہے کہ جس کے ثمرات ہمیں وہ نہیں مل رہے ہیں۔ سو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اگر سپوز ایز اے اسکول اونر میں ہوں آج، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ چیز حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، یا ایز اے پرنسپل میں کام کر رہا ہوں، یا میں ایز اے ٹیچر، سو اٹ مینس فرسٹ میں اپنے آپ کو بلیم کروں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اگر ہم تخمین نہ لگائیں یا وہ لگائیں، سو مے بی 95% آف دا اسکول اونرز یا جتنی بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں، دے آر، اس کو ملٹیپلائی کرے وتھ زیرو، بھلے وہ ہم دعویٰ کریں، بھلے ہم کیا کریں، بھلے ہم کیا کریں، نہیں، کیونکہ ہم جتنی بھی ہماری لرننگ ہے، ایک تو حتیٰ کہ اس سے بھی وہ واقف نہیں ہے کہ جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہے کہ ہم کس طریقے سے تدریس کریں، وہیں ایک رٹا رٹائے والی سے طریقے ہے، بچے بھی اسی کاپی پیسٹ اور وہ کر کے اور آگے بڑھتے ہیں، یہ اکیڈمیاں، یہ چیزیں، وہ چیزیں، اور اس طرح وہ کر کے، چونکہ ہماری ایک اپروچ ہے کہ یہ ڈگری یا کچھ حاصل کر کے پھر بعد میں ہم نے وہ لینا ہے، ایک جاب لینی ہے، اس جاب کے اس میں ہمیں منی آئے گی، منی پر ہم زندگی گزاریں گے۔ اٹ از ٹوٹلی 100% میٹیریلسٹک اپروچ، اور یہ شرک تک جاتا ہے ایک چیز اگر اس کو گہرائی میں دیکھا جائے نا۔ سو ایجوکیشن از کہ آپ اپنے آپ کو کہ آپ کا کیا ایم ہے اس ورلڈ میں، اور کیسے ایک یعنی بیٹر لائف ناٹ فار یور سیلف، فار دا ہول ہیومینٹی آپ وہ کر سکیں۔ سو ہر برین کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف ڈیزائن، ایک مختلف کیپیبلٹی دی ہے، طاقت دی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، تو اس بیس پر ہم گروتھ کریں۔ سو کریٹیوٹی، انویسٹیگیٹیو فرام دا بیسکس، اینڈ اگر آپ سینئر پرائمری یعنی گریڈ 4 5 سے جائیں آگے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک، میں اسکولنگ کی بات کر رہا ہوں، سو نتھنگ، کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ شاید وہ جو معلمین ہیں وہ بھی ان کو بھی معلوم ہے کہ ہم کیسے کریں ہیں، ایک بک اٹھائی، پڑھانا شروع کر دیا، وہ کر دیا، بلیک بورڈ پر لکھوانا شروع کر دیا اور وہ ہو گیا ہے، اور انفارچونیٹلی اور وہ بھی نہیں کریں۔ سو وہ اونرز یا وہ پرنسپل سپوز وہ اسی طریقے سے جیسے ٹریڈیشنل چل رہا ہے، سو دے شوڈ کلوز دا اسکولس، بیکاز آن دا ڈے آف ججمنٹ وی ول بی آسکڈ، ہمیں اس سے پوچھا جائے گا اف اٹ از، اگر واقعتاً ہم نے کچھ کرنا ہے، واقعتاً کچھ کرنا ہے، سو ایٹ لیسٹ کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بیس ایک مضبوط بیس ہو، مینس جو آپ کا یہ ECC لیول ہے، جونیئر پرائمری ہے، گریڈ 3 تک، یہ آپ کا ایک بڑا مضبوط ہو، مضبوط اساتذہ کرام ہو، بڑے جسے کہتے ہیں کہ علم والے ہیں، اور ان میں وہ سارے اقدار موجود ہو تاکہ وہ بیس بن جائے۔ اس کے بعد پھر جب آپ بچے آگے جاتے ہیں، سو ان میں جس طرح ہم انگلش کا ایک انگلش لینگویج، اردو لینگویج ہم مطالعے، سو کریٹو رائٹنگ
grade 4-5 से शुरू हो जाती है, means the child has to write by themselves, right? Okay, so इस तरह ये ग्रोथ हो जाती है. So same way हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि ये बच्चे जो हैं जैसे ग्रेड्स में जाते हैं, so at least they can innovate some things, किसी भी उसमें वैल्यू एड करे. सो इन फ्यूचर जो भी अगर सपोज उनके पास कोई भी प्रोफेशन आ जाए, सो उसमें वो वैल्यू एड करे. इफ़ सपोज ही इज़ अ डिप्टी कमिश्नर, सो ही एड वैल्यूज़ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी है इसको किस तरीके से मज़ीद बेहतर वो किया जाएगा, उसमें ये सलाहियतें हों, न कि हाँ अच्छा वो ऐसा करे तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, वो ऐसा करे तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ. इट्स कॉपी पेस्ट थिंग्स. सो एटलीस्ट कि हमारे बच्चे मौजूदीन में से हो कि वो इन्वेंशन कर सके. एटलीस्ट एट ग्रेड 7, 8, 9, 10 में क्या हैं और रटाए उनको वो किए गए होते हैं. सही है, मैथ्स के और फिज़िक्स के बस वो रटा किया होता है, ये किया होता है. डू यू हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कैन यू डू इट? नो, वो उनके पास नहीं है. कैसे करेंगे? दिस द ड्यूटी टीचर्स. इफ़ यू आर अनस्किल्ड, ये जो आपको कहीं पर भी आपको ट्रेनिंग या जो भी चीज़ें मिलती है या खुद नाउ इट्स लाइक ग्लोबल वर्ल्ड, आप तो थ्रू नेट आप वो खुद सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, अपने आप को इक्विप करें. इफ़ नॉट यू आर चीटिंग द टीचिंग. सेम बिज़नेस ओनर या प्रिंसिपल जो हैं या ओनर्स जो हैं या वो हैं, अगर सपोज़ वो इस ज़ाहिर बात है सारी एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सब कुछ तो उन्हीं की तरफ से हैं. अगर सपोज़ वो इनएडुकेट हैं एंड दे फील कि मुझे चाहिए, सो ही शी शुड गेट एडवांस इन दैट वन. अगर वो नहीं कर रहा है, सो इट मीन्स वो जस्ट एक अर्निंग के लिए वो बैठा है, उसका तालीम से, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं. मैं फिर कह रहा हूँ 95% इवन इन दिस माई सिटी इन डेरा इस्माइल खान, इन अदर इवन माई फ्रेंड्स हु हैव स्कूल हियर, दोज आर नॉट स्कूल्स. मैं उनको स्कूल्स का नाम नहीं देना चाहता हूँ. ये जितनी भी स्कूल्स हैं, लेट्स चेंज इट. इफ़ वाक़तन हम तक़वा रखते हैं, फियर ऑफ गॉड रखते हैं, लेट्स चेंज द थिंग्स. Let's come and make this future that future के फिर हमें कोई compete ना कर सके. Thank you very much.